السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ کیا کوئی انسان گمنام ولی بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، بہت سے ہوتے ہیں۔ ولیوں کی 3 قسم ہوتی ہیں۔ ایک تو کہلاتے ہیں منفرد، ایک کہلاتے ہیں مفید، اور ایک کہلاتے ہیں مستفیض۔ منفرد کا مطلب ہوتا ہے یونیک۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی دوستی، اپنی ولایت عطا فرماتا ہے تو اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ ولی بنانے کے بعد اس کی کہیں ڈیوٹی لگائے یا نہ لگائے۔ اچھا، اب اگر ڈیوٹی وہ کسی کی نہیں لگاتا تو پھر وہ جو بندہ ہے وہ دنیا میں پھر اس کے رہنے کا کیا فائدہ ہے جب ڈیوٹی نہیں لگائی؟ ہے کوئی فائدہ؟ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی ایسا ہی سوچتا ہے کہ پھر چلو تم گمنامی میں چلے جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، یا تنہا کہیں جا کے رہو۔ وہ بس اللہ اللہ میں رہتے ہیں، صبح شام ان کا کام یہی ہے، اللہ کو دیکھنا، اللہ سے باتیں کرنا۔ وہ منفرد ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ویوٹی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ کہیں سے چلے بھی گئے تو بھگا دیں گے آپ کو، تو چلو جاؤ ادھر سے۔ اگر نہیں بھاگیں گے تو گالیاں دے دیں گے۔ گالی دیں گے تو پھر تیرے ذہن میں خیال آئے گا اگر یہ ولی ہوتا تو گالی نہ دیتا، پھر تو پکا چلا جائے گا۔ اگر یہ ولی ہوتا تو سنیما میں فلم نہ دیکھ رہا ہوتا۔ یہ لوگوں کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈ ہے نا۔ تو ایسے بھی ولی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، منفرد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں مفید۔ اب مفید وہ ہوتے ہیں جو شریعت اور طریقت دونوں میں کامل ہوتے ہیں، جن کا دماغ بھی صحیح ہوتا ہے، دل بھی ٹھیک ہوتا ہے، تھوڑے حوصلے والے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کو دنیا میں بٹھا دیتا ہے، تو وہ بالکل جو ہے شریعت پر عمل پیرا رہتے ہوئے دنیا میں گزارا کرتے ہیں، اللہ سے تعلق بھی ہوتا ہے، لوگوں کو ہدایت پر بھی لاتے ہیں۔ یہ مفید کہلاتے ہیں۔ تیسرا ہے مستفیض، جو امام مہدی نے ایجاد کیا۔ وہ کون ہے؟ اب جیسے ظاہر شاہ ہے یا اخلاق ہے یا امجد ہے یا ندیم ہے، ان کے ذکر چلتے ہیں اور ان کو ذکر دینے کی بھی اجازت ہے، تو یہ سرکار سے فیض لے بھی رہے ہیں اور آگے لوگوں کو فیض دے بھی رہے ہیں، خود فیض لے رہے ہیں اور آگے دے بھی رہے ہیں۔ یہ کہلاتے ہیں مستفیض۔ تو جواب یہی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خلق خدا پر ان کی ڈیوٹی نہیں لگاتا، خدمت خلق پر ان کو نہیں رکھتا، انہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ مخلوق سے قطع تعلق ہو جائیں۔ آپ ولیوں کی کتابیں پڑھیں گے نا تو اکثر ولیوں نے یہ لکھا ہوا ہے، فقیر کے لیے، صوفی کے لیے رجوعات خلق حرام ہے۔ رجوعات خلق کیا ہے؟ لوگوں سے میل جول۔ اب یہ لوگوں سے میل جول جو حرام قرار دیا گیا ہے کتابوں میں صوفیوں نے، کن کے لیے ہے؟ جن کو اللہ اپنے تئیں رکھنا چاہتا ہے، گمنامی میں رکھنا چاہتا ہے، ان کو منع کیا ہے، تم مخلوق سے رابطے میں نہیں رہنا، تم بس ہم سے تعلق رکھو۔ یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہے۔ عام آدمی کے لیے ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوعات خلق کیوں کی؟ تو یہ ڈیوٹی والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ منفرد کے لیے قول آیا کہ خلق خدا سے دور رہو، رجوعات خلق میں نہ پڑھو۔ ہم نے دیکھا کہ ہر آدمی یہی بولی بول رہا ہے، رجوعات خلق، ہمارے انجمن والے بھی یہی بولتے رہتے تھے، رجوعات خلق، رجوعات خلق۔ کسی کے پلے کوئی روحانیت نہیں پڑی۔ اچھا، رجوعات خلق کی تعلیم بھی دے رہے ہیں ہمیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو مشن بتاؤ، لوگوں کو ذکر دو۔ ابے لوگوں کو کیسے مشن بتائیں گے جب لوگوں سے ملیں گے ہی نہیں تو؟ رجوعات خلق نہیں، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ بس چرب زبانی ہے، پتہ نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس کا۔ Amra TV, the place to connect with God.